بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی البتہی الابتحامی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات بر محمد وآل محمد۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے دلوں میں عشق اہل بیت جیسی نعمت عنایت فرمائی، اور ایک ایسے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جس میں بہت سی مناسبت ہے۔ آغاز ہی خوشی کی تاریخ سے کہ عقد بی بی زہرا، لہذا چند باتیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ دیکھیے، جب انسان اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو یوں تو سماج میں جو آپ دیکھ رہے ہیں حالات وہ یہی ہے، خاص کر آج کل کے حالات، بلکہ بزرگوں سے سنا جائے تو شاید وہ پہلے بھی حالات ایسے رہے ہوں کہ انسان بہت زیادہ اگر فوکس کرنے لگا ہے تو مادیات پر، کہ ایسی جگہ شادی ہو جائے کہ ذرا ٹھیک ٹھاک کماتا ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے ہیں تو ضروری، ایسا نہیں کہ ایک طرفہ ہم بات کریں، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں تو بہت ضروری، لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ انہی چیزوں کی وجہ سے لڑکا آدمی بن جائے۔ نہیں، شاید توجہ دی آپ نے، اتنا انتظار کیا کہ جوانی نکل گئی اور لڑکا نہیں رہ گیا، اب آدمی ہو گئے۔ تو اسی طرح لڑکیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ خود نبی فرماتے ہیں کہ وقت پر اپنے جوانوں کی شادی ہمیں کیا کر دینا چاہیے۔ اب آئیے، آج چونکہ شب اول ہے اور آج کی یہ مبارک رات جو منسوب ہے شہزادی اور مولا علی کے عقد سے، تاریخ یہ کہتی ہے، میں بہت طولانی گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ کے بچے یہاں پہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا ان تمام لوگوں کو سلامت رکھے، ان کے والدین کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، تاریخ کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی شہزادی سن بلوغ تک پہنچی تو رشتے آنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خلیفہ اول نے بھی رشتہ دیا، آگے کہا کہ یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں، تو پھر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا جو رحمت للعالمین تھے وہ غضبناک ہو گئے۔ یہی چیز دوسرے صاحب نے بھی کی تو رسول اللہ نے ان سے منہ ہی پھیر لیا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بھی ایک شخص ہے، اس نے بھی آگے کہا، تو اس نے آگے کہا، دیکھ ہر انسان اپنے لحاظ سے سوچتا ہے، اس نے سوچا کہ لاؤ ذرا بتائیں کہ ہم مہر میں یہ دے دیں گے اور وہ دے دیں گے۔ نبی نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اب جیسے ہی کوئی رشتہ لے کر کے آتا نبی فوراً اسے انکار کر دیتے، تو آخرکار لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، جو بھی رشتہ آتا ہے آپ اسے انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ جو بھی رشتہ لے کر کے آتا ہے آپ اسے انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ کہا یہ رشتے کا اختیار اللہ نے میرے حوالے نہیں کیا، اپنے حوالے رکھا ہوا ہے۔
اس لیے کہ عزیزان محترم اگر آپ دیکھیں تو خود نور بی بی سیدہ اس دنیا میں اگر آیا ہے نا تو پیغمبر کو اللہ نے پہلے اپنے حضور طلب کیا ہے، اس نور کو پیغمبر کو دیا ہے، پھر وہ نور زمین پر تشریف لائے ہیں۔ عزیزان محترم ذات حضرت صدیقہ طاہرہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ سورہ قدر کی 3 آیتوں کی تلاوت کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ خود چھٹے امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہماری دادی حضرت زہرا ہیں۔ واقعی انسان کی عقل عاجز ہے، حیران ہے کہ یہ کون سی ذات ہے، یہ کون سی۔ خود ہمارے 11ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم آئمہ یعنی ہم 12 امام کیا ہیں؟ لوگوں پر حجت ہیں، اور ہم پر حجت ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا۔ اب یہیں سے مقام سمجھیے، یہیں سے مرتبہ سمجھیے، اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، ذرا بیدار ہو کر کے سنیے گا عزیزان محترم۔ پیغمبر کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو پہلے نور پیغمبر کو خلق کیا ہے، اس کے بعد یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ تمام چیزیں، پہاڑ، انسان، جنات، فرشتے جو بھی ہے وہ سب پیغمبر کے بعد خلق کیا۔ اگر پیغمبر سے پہلے کوئی کسی چیز کو خلق کر دیتا تو کہیں نہ کہیں اس کا احسان پیغمبر پر ہوتا۔ سورج بڑھ کے کہہ دیتا پہلے میری شعائیں آپ پر پڑی ہیں، اس لیے کہ پہلے میری خلقت ہو گئی تھی۔ اگر چاند کو پہلے خلق کر دیتا تو کہتا میری روشنی پہلے لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہے، آپ کا نور بعد میں آیا ہے۔ زمین کو اگر پہلے خلق کر دیتا تو زمین شاید آواز دیتی پہلے میں خلق ہوئی ہوں، آپ بات پہ اس پہ چلے ہیں۔ آسمان کو اگر پہلے خلق کر دیتا تو شاید آسمان آواز دیتا کہ پہلے میں خلق ہوا ہوں، پھر آپ یہاں سے معراج کے لیے گئے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا اے محمد سب سے پہلے میں آپ کو خلق کروں گا تاکہ کسی کا احسان نہ رہے۔ اب جس کو بلند ہونا ہے وہ آپ کے دروازے پہ جائے، سنگریزے کو اگر سنگریزہ رہنا ہے تو آپ کی ہتھیلی پہ آ کر کے وہ کلمہ پڑھنے لگے، اگر درخت کو درخت رہنا ہے تو آپ کے اشارے پہ چلتا ہوا نظر آئے، چاند کو چاند رہنا ہے تو آپ کے اشاروں پہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، سورج کو سورج رہنا ہے تو آپ کے اشارے پہ سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ آئے۔ بلند پنجے تنی سلوات۔ اے پیغمبر ہر شے کو میں آپ کے بعد خلق کروں گا تاکہ کسی کا احسان، بہت توجہ چاہتا ہوں، تاکہ کسی کا احسان آپ کے اوپر نہ رہے۔ اب جسے بھی بلند ہونا ہے وہ آپ کے دروازے پر جھکے، سنگریزہ آپ کے دروازے پر، فرشتے آپ کے دروازے پر، جنات آپ کے دروازے، توجہ، جنات آپ کے دروازے پر، ملک آپ کے دروازے پر، ملائکہ آپ کے دروازے پہ، جسے آنا ہے وہ آپ کے دروازے پر آئے۔ جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں، مگر اے پیغمبر آپ کو میں 3 جگہ ضرور بھیجوں گا۔ ایک وہ کون سی جگہ ہے کہ ایک ہے علی کو لینے خانہ کعبہ میں، اور ایک جناب خدیجہ کو لینے خدیجہ کے گھر، اور فاطمہ کو لینے کے لیے معراج میں۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اے پیغمبر آپ کی شان یہ ہے کہ جسے بھی آنا ہے وہ آپ کے دروازے پر آئے، لیکن ہاں یہ شان ضرور ہے، لیکن اے پیغمبر مگر آپ کو 3 جگہ جانا پڑے گا۔ کہاں کہاں؟ کہ معراج میں فاطمہ کو لینے کے لیے، خدیجہ کو خدیجہ کے گھر لینے کے لیے، علی کو لینے کے لیے خانہ کعبہ میں جانا پڑے گا۔ باقی ہر مخلوق کو آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ آپ کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑا ہوگا، آپ کے اشارے پہ سورج پلٹے گا، آپ کے اشارے پہ درخت چلتا ہوا نظر آئے گا، آپ جہاں سے گزریں گے درخت جھک جھک کے آپ کو سلامی کریں گے۔ وہی پیغمبر ہیں جو کبھی پہلے سے منہ پھیر رہے ہیں، وہی پیغمبر ہیں جو کبھی دوسرے سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مہر بہت زیادہ دے دیں گے تو اس کی حیثیت کو بتا رہے ہیں، ابھی کچھ دیر میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن اسی اسنا میں جب لوگوں نے کہا نا آپ تو سب کا انکار کر دے رہے ہیں کہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، تو لوگوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کیا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ مولائے کائنات تشریف لا رہے ہیں، توجہ، مولائے کائنات تشریف لا رہے ہیں، 2 زانو ادب ہو کر کے۔ اب جو پیغمبر کے سامنے بیٹھے تو خود پیغمبر کہہ اٹھے یا علی کافی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ عظمت بی بی سیدہ سمجھیے یہ نکاح، یہ عقد، یہ رشتہ ہے جو مولائے کائنات جیسا امام بھی اگر پیغمبر کی بارگاہ میں آ کر کے طلب بھی کرنا چاہتا ہے تو 2 زانو ادب ہو کر کے یہیں سے شہزادی کی عظمت کو سمجھیے۔ بس ایک مرتبہ جب پیغمبر نے کہا تو مولائے کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ
अक़्द बीबी ज़हरा, यानी मैं चाहता हूँ आपकी बेटी से शादी हो जाए। अभी पैगंबर कुछ बोलना ही चाह रहे थे कि इतने में जनाब जिब्रील नाजिल हुए और आने के बाद कहा कि या नबी अल्लाह, खुदा का दुरूद व सलाम, और ये रिश्ता मंजूर है और अली से कहिए। अब देखिए मसला अली से कहिए नहीं, और भी लोग होंगे, तारीख लिखी जाएगी। अब जो बार बार आ रहे थे, अब वहाँ तक भी पैगाम पहुँचाना है। कुछ लोग आगे बढ़ के महर का मार एकदम रोब दिखा रहे थे। जनाब जिब्रील ने आके कहा कि या रसूल अल्लाह, बताइए इन लोगों से कि यही वो अक़्द है जो ज़मीन से पहले आसमान पर होगा। तवज्जो चाहता हूँ, अज़मत समझिए। वाकई अज़ीज़ान मोहतरम, मैं शायद उस चीज़ को नहीं पेश कर पा रहा हूँ कि अज़मत क्या है शहज़ादी की। का ये ऐसा रिश्ता है, ये ऐसा अक़्द है जो ज़मीन से पहले आसमान पर होगा। और आसमान पर पढ़ेगा कौन? का खुदा अक़्द पढ़ेगा, खुदा अक़्द पढ़ेगा। अरे जिन शख्सियतों का अक़्द खुदा पढ़े उसे अली कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं, उसे अली कहते हैं, उसे फातिमा कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जब ये अक़्द अर्श पर हुआ तो ये बताइए महर कौन देता है? ठीक है, शौहर देता है। महर कौन देता है? शौहर देता है। तो शहजादी ने पूछा कि मेरा महर क्या है? तो आवाज़ कुदरत आई, ज़मीन का तीसरा हिस्सा। ज़मीन का तीसरा हिस्सा आपका महर है। जहन्नम का कुछ हिस्सा बताया। मतलब ये नहीं कि जहन्नम क्यों दिया है, इसलिए कि अगर कोई चला जाए तो शहजादी का इख्तियार है उसे वापस बुला लें। जन्नत के कुछ हिस्से इख्तियार में दिए महर के तौर पर, ताकि शहजादी जिसे चाहे उसे जा करके जन्नत में भेज सकती है। यही ये वजह है कि महर जो होता है अता वो शौहर की तरफ से होता है। तो ये इख्तियार ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मौला अली के पास जा रहा है, फिर ये मुंतकिल होगा शहजादी के पास। अब वो एक रवायत नज़र आ रही है कि जिसमें रावी ने कहा था, मैदान महशर का हाल जब पूछा तो मौला ने, मुख्तसर कर रहा हूँ, मौला ने कहा कि वहाँ मैं खड़ा होऊंगा और खड़े होकर के जन्नत और जहन्नम के दरमियान में ये आवाज़ दूंगा, जहन्नम ये तेरा है, जन्नत ये मेरा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 70,000 हमारे यहाँ क्या है, बारात 10-12 लोग को लेके जाना चाहिए। वो माहौल, बहरहाल मैं उस पर आऊँगा तो एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। 100, 150, 250 ये तो पावर शो होने लगता है। बहरहाल 70,000, मगर ये क्या है, एक अलग शादी है, ये शहजादी की है जो अर्श पर हो रही है। 70,000 मलाइका को गवाह बनाया खुदावंद आलम ने, 70,000 मलाइका को गवाह बनाया और कहा कि ज़मीन का तीसरा हिस्सा महर के तौर पर है। और एक चीज़ और, शहजादी ने पूछा और कुछ? कहा आप कुछ चाहती हैं? देखिए, क्या आप भी कुछ चाहती हैं? कहा हम चाहते हैं कि मेरी नाना की जो उम्मत है वो जन्नत में चली जाए। अब यहीं से फिर से वही सवाल, महर कौन अदा करेगा? महर अदा कौन करेगा? शौहर अदा करेगा ना? नहीं, तवज्जो किया आपने। महर अदा कौन करेगा? शौहर अदा करेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि अली से इश्क रखो तो जन्नत में जाओगे, चौथा मान करके जन्नत में नहीं पहुंच सकते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या खुदा ने कहा कि जमीन का तीसरा हिस्सा, और साइंस ने जब रिसर्च किया तो बताया कि जमीन के 2 हिस्से तो पानी है। नहीं, आप नहीं पहुंच रहे वहां तक। का 2 हिस्से तो पानी है, वो एक हिस्सा जमीन वो महल में चला गया। अब छठे इमाम की वो हदीस मैं आपको सुनाता हूं। फरमाते हैं इमाम कि जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो और अली का बुग़्ज़ रख करके अगर जमीन पे चल रहा है तो गस्बी जमीन पे चल रहा है। अब शिया और सुन्नी,
کا غصبی زمین پر چل رہا ہے. اب شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں یہ مسئلہ ملتا ہے کہ اگر زمین غصبی ہو تو چلنا تو بات کی بات ہے, اس پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے, اس پر نماز بھی قبول نہیں ہے. تو کچھ سمجھ میں آیا؟ اب وہ حدیث جوڑیے, یا علی, اگر آپ کے دل میں کسی کے دل میں عشق علی نہ ہو تو کوہ احد کے برابر اگر وہ سونا چاندی خیرات کر دے, اگر وہ نماز پڑھتا پڑھتا ایک دم سوکھی لکڑی کی طرح ہو جائے, مگر اس کے دل میں یا علی آپ کی محبت نہیں تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. اب یہیں سے وہی جو مجلس کا آغاز کرتا ہوں کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے دل میں ہمارے اہل بیت کی محبت پیدا کر دی. تو یہ کیا واقعی شکر کا مقام نہیں ہے کہ دنیا آج اپنے گھروں میں بیٹھی ہے, جن کو معلوم تک بھی نہیں ہے کہ یہ کون سی شب لگی ہوئی ہے, وہاں آج ہم بیٹھ کر کے عقد بی بی زہرا کی محفل منعقد کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محمد رسول اللہ, نعرہ رسالت, علی ولی اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, بلند تر صلوات. بہت جلدی عزیزان محترم, بس اور مولا کائنات کے دشمنوں پر بہت جلدی, بس 10 منٹ میرے پاس اور بچا ہوا. عزیزان محترم, تاریخ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی بہت مختصر کر کے, لیکن کیا یہ عقد پہلے عرش پر ہوا ہے, پھر فرش پر. تو رسول نے کہا کہ یا علی, مہر کے طور پر کہا میرے پاس گھوڑا ہے, زرہ ہے, تلوار ہے. اب یہ سب آپ کا سنا ہوا ہے. کہا یا علی, گھوڑا آپ کی ضرورت ہے, تلوار آپ کی ضرورت ہے, زرہ کی خاص آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ زرہ وہ پہنے جسے میدان سے فرار ہونے کا ہے. لہذا زرہ بیچ دیجئے. 500 درہم میں زرہ بیچی گئی. رسول اللہ نے اس کا سامان وغیرہ خرید کر کے اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا. لیجیے عزیزان محترم, عقد ہو گیا. لیکن امی میں یہاں رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عقد کرنا کس سے ہے؟ شرطیں کیا بتائی گئی ہیں؟ شرطیں کیا یہ بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ لکھپتی ہو تو یہ بھی ہو, اگر ڈبل ایم میں یہ بھی ہو تو یہ بھی ہو, یعنی لڑکا اور لڑکی. اگر اتنی دولت اس کے پاس, باپ کے پاس ہو تو کیا اس کے پاس بھی ہو؟ کہا نہیں, کفر دیکھا جائے گا. اگر کفر دیکھا جائے گا, اگر یہ ہو تو یہ بہت اچھا ہے. ایمان دیکھا جائے گا, ایمان دیکھ کر کے شادی کی جائے. بھلے ہی ہو سکتا ہے چاہے لڑکا غریب ہو, مگر ایمان ہے. تو خود نبی نے ایسے واقعات گزرے, میں مختصر کر کے اگر آپ کو سنا دوں تو اصحاب صفہ, یہ اصحاب صفہ انہیں کہا جاتا ہے. میں اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں بچوں کو, میں پھر سے بس ریکیپ کر دوں مختصر کر کے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینے سے, مکہ سے مدینے آئے تھے, تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو گھر ملا جو انصار تھے. بھائی مدینے والے کیا کہلائے؟ انصار, ٹھیک, جو استقبال کر رہے ہیں. اور جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں وہ کیا کہلائے؟ مہاجر کہلائے. مہاجر کون ہوئے؟ مکے والے. تو ان میں سے بہت سے جو غلام وغیرہ رہا کرتے تھے, تو انہیں کچھ خاص اگر جگہ نہیں ملی تو ایک نبی نے ایک چبوترا بڑا سا بنا دیا تھا. بھائی تم یہیں بیٹھو, تم لوگ یہاں پہ آرام کرو, کہیں سے کھانا آ جائے گا, کہیں سے پانی آ جائے گا, وہاں جا کے فارغ ہو جانا وغیرہ وغیرہ. انہی میں سے تھے ایک جویبر, ٹھیک, افریقہ کے تھے. اب اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں شکل و صورت ان کی کیسی رہی ہوگی. تھوڑا سا سیاہ رنگ تھا, چہرہ عجیب سا تھا. تو ایک دن, میں بہت جلدی مختصر کر رہا ہوں, رسول کا گزر ہوا. دیکھیے کف کہتے ہیں, کہہ لیں گے جویبر شادی ودی کرنے کا نہیں ارادہ کیا؟ تو مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ, میں غلام اصحاب صفہ میں سے ہوں اور میں شادی. کہہ لیں گے ایک کام یہ کرو, جاؤ چلے جاؤ تم زلفا کے گھر چلے جاؤ. فلاں جو انصار ہیں, اور وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں, اس علاقے کا رئیس آدمی. نبی نے کیا کہا؟ جاؤ زلفا کے باپ سے کہو کہ نبی نے بھیجا ہے. اچھا یہ غلام, آقا کا حکم ملا, چل دیے. اب جب گھر میں پہنچے, دق الباب, وہاں اور بھی ذرا دو چار لوگ بیٹھے ہوئے. جی, اب ظاہر سی بات دیکھیے, حبش کے ہیں یعنی افریقہ کے ہیں, تھوڑا سیاہ رنگ ہے وغیرہ وغیرہ. میں بہت زیادہ اس کو کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا. اب جب پہنچے تو کہا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا نبی نے بھیجا. خوش ہو گئے, نبی نے بھیجا. کہا خیریت تو, مقصد کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کی بیٹی زلفا ہے. کہا ہاں. کہا اس سے میرا عقد کر دیجئے. اب ان کی حالت خراب,
انہوں نے بھی کچھ بولنا چاہا. دیکھیے یہ ایمان، یہ کفر، دیکھیے ایمان کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی بابا یہاں آئیے. اب جب وہاں پہنچے کہنے لگے بابا یہاں انہیں کچھ نہ بولیے آپ، اس لیے کہ یہ آئے نہیں ہیں، یہ بھیجے گئے ہیں. یہ آئے نہیں ہیں، یہ بھیجے گئے، اور بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی آخر ہے. لہذا آپ عزت سے انہیں بیٹھا لیے. اب دیکھیے یہ دیکھیے ایمان ایک ہی گھر ہے، ایک باپ ہے اور ایک بیٹی. ایمان دونوں کا الگ الگ ہے. بیٹی کسی ایمان کے درجے پر ہے، ایسے ہی نبی نے تھوڑی بھیج دیا تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب بیٹی باپ کو سمجھا رہی ہے بابا یہ آئے نہیں، انہیں بھیجا گیا ہے. لہذا اگر آپ کو کچھ کہنا بھی ہو کہ کہاں ہم رئیس اور کہاں یہ غلام، تو آپ جائیے، آپ خود جائیے وہاں ملیے ان سے. یہ بھی نہیں کہ آپ نبی کو یہاں بلائیے. تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا تم نے صحیح کہا. اب آئیں یہ جویبر کے پاس، کہہ لیں گے کہ آپ یہیں بیٹھیے، میں ذرا نبی سے مل کے آتا ہوں. اب جب یہ نبی کے آ گئے تو ایسا نہیں کہ ان کا بھی ایمان بہت زیادہ کمزور تھا، لیکن بہرحال بیٹی کہیں نہ کہیں آگے نکل گئی تھی. ایسا اس واقعے سے محسوس ہو رہا ہے. تو گئے نبی خدمت میں، آؤ. کہا یا نبی اللہ جویبر کو آپ نے بھیجا؟ کہا ہاں. کب وہ کہہ رہا عقد وغیرہ کرنے کو؟ کہا ہم نے کہا کر دو. نہیں آپ پہنچا ایذان محترم. ارے یہی نبی ہیں جن کے پاس لوگ آ کر کے کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ آپ اپنی بیٹی کا عقد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے یا رسول اللہ، ہر بیٹی کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کی بیٹی کا آپ کے پاس نہیں. کہا یہ اختیار خدا کے پاس ہے. شہزادی کی عظمت یہاں سمجھ ایذان محترم. کہا میں نے کہا ہے کہ شادی کر دیں. کچھ نہیں بولا انہوں نے. اب گھر پہ آئے، عقد ہو گیا. زلفا کے باپ نے کہا کہ یہ بتاؤ رکھو گے کہاں؟ کہا دیکھیے ایک ہی جواب انہوں نے بار بار دیا. کہا دیکھیے ہم آئے نہیں، ہم کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. اب آپ سمجھیے اور کہ کہاں رکھنا ہے. چلیے صاحب شادی وغیرہ ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے اپنی زبان میں کہا جائے کروڑ پتی آدمی تھے، ایک مکان دے دیا. تو انہوں نے کہا جہیز وغیرہ؟ کہا ہم آئے نہیں، ہم کو بھیجا گیا. وہ جب بھی کوئی سوال کچھ کرتے کہنے لگے بھائی ہم کیا کریں، بھائی ہم تو آئے نہیں ہیں، ہم کو بھیجا گیا. لہذا ضرورت کی چیزیں دی گئی، گھر دے دیا گیا، یہ ہے وہ. صاحب اب اشارے میں ذرا 2 منٹ کی گفتگو. اب یہ چلے گئے. دیکھیے کہاں شادی کرنا چاہیے. اب صاحب پہلی رات گزری، دوسرا دن آیا تو دیکھا صاحب جویبر جو ہے صاحب باہر عبادت میں لگے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اشارہ آپ سمجھیں گے. رات گزری اور دوسرا دن ہے اور جویبر عبادت میں لگے ہوئے. اب صاحب یہ آوازیں جو ہے ایک کی کان سے دوسرے کان میں، یہ وہ. چلو بھائی پہلا دن تھا، پہلی رات تھی، گزر گئی، کوئی مسئلہ نہیں. اب دوسری رات گزری اور دن آیا تو پھر دیکھا جویبر عبادت کر رہے ہیں. اب یہ خبر جو ہے وہ عورتوں میں گونجنے لگی. ارے یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، شادی ہوئی ہے مگر شوہر زوجہ کے قریب نہیں جا رہا ہے، یوں ہی رات گزر جا رہی ہے. یہ تو بار مصلح بچھائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے باپ نے کہا کہ بس تھوڑا اور رک جاؤ، تھوڑا اور رک جاؤ، ایک رات اور دیکھ لیتے. اب جب تیسری رات گزری وہی صورتحال. تو اب یہ دوڑے ہوئے آئے نبی کے پاس. یا نبی اللہ آپ نے کہا عقد کر دیجئے، میں نے کر دیا، مگر جو ضرورت زندگی ہے عقد کے بعد وہ تو ادا کی نہیں جا رہی ہے شوہر کی جانب سے. بس ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے ٹھہرو، جاؤ بلاؤ جویبر کو بلا. اب جویبر آئے، کہنے لگے ہم کیا سن رہے ہیں؟ کہنے لگے کیا نبی اللہ؟ کہنے لوگ شکایت کر رہے ہیں آپ کہ عقد ہو گیا، 3 راتیں گزر گئیں، زوجہ کے قریب آپ نہیں جا رہے ہیں. کہنے لگے یا نبی اللہ. اب سنیے، کہنے لگے یا نبی اللہ میں اصحاب صفہ غلام آدمی، نہ گھر تھا، نہ دولت تھی، نہ سامان تھا، نہ کبھی تصور تھا کہ اس طرح کی زوجہ ملے گی. کہہ لیں گے ٹھیک ہے اب تو مل گیا ہے نا. کہا جب مل گیا ہے تو کیا میں اب خالق کی عبادت نہ کروں 2-3 دن تک؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جب ایمان اس پائے کا ہوتا ہے تو نعمت پا کر کے سجدے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کم ظرف ہوتا ہے تو نعمت پا کے غرور کرتا ہے، نعمت پا کر کے غرور کرتا ہے. لہذا بس بہت تیزی سے وقت گزر گیا. کف ہونا چاہیے، ایمان کی شرط ہے. اور اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کیا شادیاں تو آسمانوں پر طے ہوتی ہیں، کیا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں. بہت توجہ، جوڑے جو ہیں
وہ آسمان پر بنتے ہیں، تو بھائی پھر طلاق زمین پر کیوں ہوتی ہے؟ طلاق زمین پر کیوں ہوتی ہے؟ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ جوڑے آسمان پر بڑھتے ہیں. جوڑے آسمان پر نہیں بنا ہے، جوڑا آسمان پر بنا ہے، اور وہ کسی اور کا نہیں، وہ علی و فاطمہ کا جوڑا بنا ہے، اور کسی کا عقد نہیں آسمان پر اس طرح سے. جوڑے آسمان پر نہیں بنتے، جوڑے زمین پر بنتے ہیں، ورنہ طلاق زمین پر کیوں ہوتی؟ اور کف ہونا چاہیے. اچھا برابری، ایک دم برابری، اگر میں شاید 2-4-6 منٹ میں سمجھا پاؤں برابری. الحمدللہ واقعی مختصر لوگ ہیں، مگر بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. بس جلدی سے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں، ورنہ یہ طولانی گفتگو اگر چھیڑوں گا تو بہت اچھا جائے گا. عزیزان محترم، برابری. آئیے اب دیکھا جائے، یہ شہزادی ہے، نور کیسے آ رہا ہے، اور یہ مولا علی ہیں، وہی نور جو ایک نور سے 2 نور میں ٹکڑے ہو کر کے، ایک نور یہاں سے چلا، ایک نور یہاں سے چلا. اب یہ جو تاریخ کہتی ہے کہ مکے کی عورتوں نے جناب خدیجہ طاہرہ کا بائیکاٹ کر دیا، تو ایک دن رسول اللہ آئے، کہہ لیں گے کہ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کہہ لیں گے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، میری بیٹی مجھ سے کلام کرتی ہے. برابری دیکھیے گا عزیزان محترم، میری بیٹی مجھ سے کلام کرتی ہے، کہتی ہے اماں گھبرانا نہیں، اللہ میرے بابا کے ساتھ میں ہے، ابھی شکم میں اللہ میرے بابا کے ساتھ میں ہے. اور یہی صورت برابری کو، یہی صورتحال مولا علی کی ادھر ہے. عورتوں نے ٹوکا فاطمہ بنت اسد، یہ محمد، دیکھیے ابھی نبوت کے اس طرح سے اعلان نہیں نا، یہ محمد تو آپ کا بھتیجا، یہ آتے ہیں تو آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں، یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے مجھے مجبور کرتا ہے تعظیم کے لیے. ارے یہ تو آپ بس ایسے ہی کہہ رہی ہیں اور آپ کا بھتیجا ہے، محبت کا نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے. اچھا تاریخ کہتی 8 عورتیں، کتنی؟ 8 عورتیں آ کر کے جناب فاطمہ بنت اسد کے برابر میں کھڑی ہو گئی کہ آپ جو یعنی جھٹلانا چاہ رہی تھیں. یہ 8 عورتیں آئیں، 4 ادھر، اب آپ جڑیے گا، 4 ادھر. چاروں عورتوں نے ادھر سے جناب فاطمہ بنت اسد کو روک کے رکھا، 4 عورتوں نے ادھر سے فاطمہ بنت اسد کو روک کے رکھا. ادھر سے جیسے ہی نبی آخر تشریف لائے، جناب فاطمہ بنت اسد اس نور کی وجہ سے بلند ہوئیں. چاروں ادھر، چاروں ادھر. اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے ولادت سے پہلے جب 8 عورتیں مل کر کے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو ولادت کے بعد ایک عورت علی کا کیا مقابلہ؟ صلوات بر محمد والے محمد. اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو ولادت کا وہ مرحلہ جو ہم لوگ سنا کرتے ہیں، مولا علی پیدا ہوئے، تم کلام کیا، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ. تو آئیے شہزادی کے یہاں بھی یہی ملتا ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے تو خالق کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اپنی ماں سے گفتگو کی ہے. یہ ہے برابری، اسے کہتے ہیں کو. عزیزان محترم، ایسی عظمت، ایسا عظمت ہے، یہ عظیم رشتہ ہے کہ جس کے بنا پر کیونکہ 2 نکاح ہوا. اب علماء کی جو بات ہے میں وہ سنا رہا ہوں، میں نے پڑھا نہیں، جو میں نے سنا ہے عالم سے وہ بتا رہا ہوں. کہا کہ چونکہ یہ رشتہ، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، چونکہ یہ رشتہ 2 دفعہ ہوا ہے. بہت عظیم گفتگو ہوگی، آخری مرحلے میں تقریر ہے. چونکہ یہ رشتہ 2 دفعہ ہوا ہے، ایک عرش پر، ایک فرش پر، لہذا اب 2 طرح کی نسل چلے گی. ایک امامت روحانی نسل چلے گی اور ایک سادات کی نسل چلے گی. اب سمجھ میں آیا سادات کا مرتبہ کیوں بلند ہے، کیوں انہیں عظمت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ کہیں اور سے نہیں آئے ہیں. عزیزان محترم، میں بہت دیر تک سوچا، اس کے بعد اس جملے کو پیش کر رہا ہوں. جناب آدم سے، صلب سے ہوتے ہوتے نہ جانے کتنے لوگ آئے، سب محترم ہیں. جن کے دل میں عشق علی پایا جاتا ہے سب محترم ہے، لیکن جو نور سیدہ سے منتقل ہوئے ہیں اور وہ امامت میں آئے ہیں، پھر امامت سے سادات کا سلسلہ چلا، تو سمجھ میں آیا یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ سلسلہ واپس اگر دیکھیے تو معراج میں جا کر کے رکے گا. اللہ اکبر. اسی لیے نبی نے فرمایا اگر گنہگار بھی سادات ہے تو اس کو چونکہ مجھ سے نسبت ہے اس لیے تعظیم کر لینا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرے نعرے حیدری، آواز بلند سلوات. بات
अधूरी और एक तरफा ना रह जाए, लिहाजा ये भी जुमला सुन लीजिए, जहाँ इतनी अजमत बख्शी गई है सादात को, वहीं ये भी बताया गया है होश में रहना, इसलिए कि तुम्हारी निस्बत हमसे जुड़ी हुई है, लिहाजा अमल करने से पहले सोच लेना, नकवी लिखते हो, रिजवी लिखते हो, सैयद अपने आप को कहते हो, क्या कहते हो, तो याद रखना तुम्हारे अमल पे ख़ास निगाहें रहती हैं। और मैं एक जुमला मैं नज़र करना चाहता हूँ, वाकई जो सादात होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अमल से उनकी झलकियाँ आ ही जाती है। अगर हाँ गुनाहों में मिल जाए तो फिर अपने आप को तौबा करके अपने आप को पाक करना चाहिए। अब हमारा ये इख्तियार नहीं है हम लोगों का कि हम किसी सादात को बहुत ज़्यादा परेशान करें, ये परेशानी नहीं है, ये नबी का वो जुमला। अगर ये गुनहगार भी है, भटका हुआ भी है, तो इसलिए ज़रा सा इसका साथ दे देना या ताज़ीम करना, इसलिए कि इसकी निस्बत हमारी, मैं मफ़हूम उस हदीस का पेश कर रहा हूँ। तो ये है बराबरी, ये है कोफ, ये है इस तरह से देखा जा रहा है ईज़ान मोहतरम। और अल्लाह अकबर अजीम जुमला मैं पेश करूँ, वरना बहुत सी बातें हैं जिसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम आखिरी बात सुन लीजिए, बराबरी देखिए, कोफ देखिए। अरे हम तो ये कहते 1,24,000 अंबिया मौला अली को छोड़ करके बाकी आइम्मा, कहीं बता दिए कोई ऐसी बराबरी हो, कोई ऐसा कोफ हो? नहीं है। अगर कोई है तो बस एक ही जोड़ा है, वो अली और फातिमा ज़हरा का जोड़ा है। कि एक तरफ अली की वो फजीलत, इल्म में जैसे अली है वैसे ही हज़रत सिद्दीक़ा तहरा है, अज़मत में जैसे अली है वैसे ही सिद्दीक़ा तहरा है, हत्ता कि तहारत में जैसे अली है वैसे ही सिद्दीक़ा तहरा है। अगर ना होती तो तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि इधर इमाम हसन की विलादत हुई, इधर शहजादी मुसल्ले पर हैं, पता लगा कि माँ भी बन गई, ना रोज़ा टूटा ना मुसल्ला छूटा। पता लगा तो शहजादी। आइए खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। यकीनन कहीं भी शादियां होती हैं, लोग तोहफे लेकर के आते हैं कि लड़की की शादी है, लड़के की शादी है, ये कपड़ा हमारी तरफ से, ये मिठाई हमारी तरफ से, ये कंगन हमारी तरफ से, ये हार हमारी तरफ से। अरे हमारी क्या औकात कि हम वहाँ कुछ दें, लेकिन अब चूंकि बड़े घर में हमने देखा है कि छोटों को अक्सर वो अता करते हैं, लिहाजा आइए खुदा की बारगाह में दुआ किया जाए। ए परवरदिगार आलम, इस मुबारक शब को देखते हुए सबसे पहली दुआ ये है कि इमाम हुज्जत का ज़हूर फरमा, और दूसरी और ख़ास और अहम दुआ आशिकाने हुसैन की है कि परवरदिगारा हमें जल्द से जल्द ज़ियारत करबला से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा इस शब के सदक़े में, इस ज़िक्र के सदक़े में वो बेटियां व वो बेटे जो जवानी की मंजिल को अबूर कर चुके हैं, रिश्ते जो खोए जा रहे हैं, खुदाया उन तमाम नौजवानों की जल्द से जल्द शादियां हो जाएं, जिनकी शादियां हो चुके हैं उन्हें साहिब औलाद इनायत फरमा। परवरदिगारा वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो बेरोजगार उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी से लगे हुए उनकी रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। खुदाया हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी की जल्द से जल्द तामीर फरमा। खुदाया अव्वल व आखिर यही दुआ है, इमाम हुज्जत की ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर व मददगार में शुमार फरमा।